हेलो एवरीवन, अगर आप भी रुक रुक कर इंग्लिश बोलते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि आप कुछ ही दिनों में फरफर इंग्लिश बोल सकें, तो आप मेरे साथ ये 20 डेज़ पर मुश्तमिल इंग्लिश का मुकम्मल कोर्स आज से ही शुरू कर लें। दोस्तों, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपकी इंग्लिश स्पीकिंग 50 गुना बेहतर हो जाएगी अगर आप मेरे साथ ये कोर्स अच्छे से कर लेंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए दोस्तों, हमारे इस कोर्स के पहले दिन की क्लास का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है दोस्तों, अगर आप घर बैठे हमारी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप दिए गया व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, वो ये कि आपको मुख्तलिफ टॉपिक्स पर इंग्लिश बोलचाल करना आना चाहिए। डेली रूटीन में, डेली लाइफ में आपको मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स पर इंग्लिश कन्वर्सेशन करना पड़ती है। और ख़ासकर दोस्तों, अगर आप बाहर के मुल्क रह रहे हैं तो ये वाला कोर्स और ये वाली कन्वर्सेशन आपने लाजमी सीख लेनी है, क्योंकि जब भी आप मार्केट जाएंगे तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको इंग्लिश में ही शॉपिंग करना होगी। ठीक है, तो आपको 20 डेज़ में 20 मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग और यूज़फुल इंग्लिश टॉपिक्स पर बोलचाल करना सिखाई जाएगी। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों, आप जब अपना माइंड बनाते हैं कि आपने शॉपिंग करने जाना है, तो घर पर बैठकर आप इस तरह की बात करते हैं। किस तरह की? आई एम गोइंग टू द ग्रॉसरी स्टोर टू पिक अप सम स्नैक्स फॉर द पार्टी, व्हाट एल्स डू वी नीड। मैं पार्टी के लिए कुछ स्नैक्स लेने स्टोर पर जा रहा हूँ, व्हाट एल्स डू वी नीड, हमें और क्या चाहिए। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, फॉर एग्जांपल आप अली हैं और आप घर पर अपनी बहन या अपनी मदर से पूछ रहे हैं कि मैं स्टोर पर जा रहा हूँ, ये वाली चीज़ें मैं पिक करने जा रहा हूँ, तो आपको और क्या कुछ चाहिए। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप स्नैक्स लेने जा रहे हैं। अगर आप कुछ बाय करने जा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गोइंग टू द स्टोर टू बाय सम शूज़, क्लॉथ्स, एनीथिंग दैट यू वांट टू बाय। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट एल्स डू वी नीड, तो आगे से आपको जवाब मिलेगा Well, we ran out of milk this morning and we are almost out of bread. ठीक है, आज सुबह हमारे पास दूध खत्म हो गया और हमारे पास रोटी तकरीबन खत्म हो गई है। अच्छा, ये वाली ब्रेड बाजारी ब्रेड होती है, घर वाली रोटी नहीं होती। रेन आउट ऑफ का माना होता है किसी चीज़ का कम हो जाना, शॉर्टेज। ठीक है, वी हैव ए शॉर्टेज ऑफ मिल्क दिस मॉर्निंग, और एनीथिंग जो भी आपके घर पे नहीं है, जो आपको चाहिए बाज़ार से, वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकती हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई है। उसके बाद क्या होता है कि आप स्टोर पर जाते हैं, वहाँ पर आप एक गाहक हैं, आप दुकानदार से बात कर सकते हैं, आप कैशियर से बात कर सकते हैं। कैशियर से बात तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि कैशियर से बात आप तब करेंगे जब आप अपनी पूरी शॉपिंग कर लेंगे, उसके बाद आकर बात करेंगे। तो वहाँ पर वर्कर से आप बात कर सकते हैं। आपके आसानी के लिए यहाँ पर हम दुकानदार रखेंगे, तो दो लोग यहाँ पर कन्वर्सेशन करेंगे, कस्टमर एंड शॉपकीपर। तो गाहक सबसे पहले जाकर क्या कहेगा? हेलो हेलो। दुकानदार आगे कहेगा हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू। अब यहाँ पर हेलो, हाय, कोई भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू। अच्छा, सबसे पहले वो आपको वेलकम भी करते हैं, यू आर वेलकम हियर, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर हेलो हाय की जाएगी, गाहक कहेगा हेलो हाय, तो आगे से दुकानदार क्या कहेगा? हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो साथ में आपको वेलकम भी किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों गाहक कहेगा एक्सक्यूज़ मी, कुड यू हेल्प मी फाइंड द पास्ता, माजरत खा हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो एक्सक्यूज़ मी है ना, यहाँ पर बेसिकली इसका इस्तेमाल हो रहा है तवज्जो लेने के लिए। अगर आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको रास्ता चाहिए, तो आप कहते हैं एक्सक्यूज़ मी, वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आप किसी की तवज्जो लेना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मार्केट में हैं, तो आप किसी को बुलाना चाहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, अटेंशन ले रहे हैं, कुड यू हेल्प मी फाइंड द पास्ता, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं कि पास्ता कहाँ है। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कोई भी चीज़ जो आप लेना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पास्ता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड यू हेल्प मी फाइंड द पल्सेस, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दालें कहाँ हैं। तो जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आगे से दुकानदार कुछ यूँ जवाब देगा आपको, ऑफ कोर्स पास्ता इज़ इन आयल 5 टुवर्ड्स द बैक। अच्छा दोस्तों, आपको आयल का जो वर्ड है ना, इसको लाजमी सीख लेना चाहिए। गाड़ी के दरमियान में जो रास्ता होता है खाली, उसको आयल कहते हैं। ठीक है, कहीं पे आप देखते हैं कि शादी हो रही होती है, तो वहाँ पर भी दरमियान में जगह खाली छोड़ी जाती है, उसे भी हम आयल कहते हैं। इसी तरह आप जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको दरमियान में
جگہ خالی نظر آتی ہے تو اسے ہم آئل کہتے ہیں. ایسے آپ کو مارکیٹ میں جگہ خالی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو آگے سے دکاندار آپ کو کہہ رہا ہے آف کورس پاستا از ان آئل 5 ٹورڈز دی بیک. بالکل پاستا 5 نمبر کے رستے میں ہے, پیچھے کی طرف. اس کے بعد گاہک کہے گا پلیز آئی ووڈ لائک loaf of white bread, a dozen of eggs and milk. اب یہاں پر آپ ایز اے کسٹمر ہیں, آپ اپنے دکاندار کو بتائیں کہ آپ کو کیا کچھ چاہیے بیسیکلی. تو یہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ مجھے سفید روٹی, 1 درجن انڈے اور دودھ چاہیے. I would like loaf, I want بھی کہہ سکتے ہیں, I want loaf of white bread. ٹھیک ہے, I want, I would like, ٹھیک ہے, I need بھی آپ کہہ سکتے ہیں, a dozen of eggs and milk. تو آگے سے دکاندار کہے گا sure how much milk would you like, یا sure how much milk do you want, آپ کو کتنا دودھ چاہیے, یعنی آپ کو کتنے کارٹنز چاہیے, 1 چاہیے, 2 چاہیے, کتنے چاہیے. تو یہاں پر how much کا استعمال کیا گیا ہے مقدار پوچھنے کے لیے. تو آگے سے گاہک کہے گا I would like 2 cartons of milk, مجھے دودھ کے 2 کارٹن چاہیے. یا I want, آپ I want بھی کہہ سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے I would کہنا ہے. ٹھیک ہے, I want بھی آپ کہہ سکتے ہیں, I want 2 cartons of milk, مجھے دودھ کے 2 کارٹن چاہیے. دکاندار کہے گا okay is there anything else you are looking for, یا یہ بھی کہہ سکتا ہے do you want to get anything else, کیا آپ کو کچھ اور چاہیے. do you want یا do you need anything else. ٹھیک ہے, do you need anything else, کیا آپ کو کوئی اور چیز چاہیے. ٹھیک ہے, look for کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا, تو یہ والا سینٹینس بالکل ٹھیک ہے, کریکٹ ہے, اپروپریٹ ہے. is there anything else you are looking for, کیا کوئی اور چیز ہے جسے آپ تلاش کر رہے ہیں. تو آگے سے گاہک کہے گا yes a small bag of flour and a bottle of oil. اب یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں yes I am looking for, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I am looking for. ٹھیک ہے, اپنے ذہن میں ایک چیز رکھیں کہ آپ کا جو سوال ہوتا ہے نا, آگے والے بندے کا جو سوال ہوتا ہے اسی کے اندر جواب چھپا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں yes I am looking for, تو پھر یہاں پر آپ for لگا دیں گے. ٹھیک ہے, yes I am looking for flour and bottle of oil. I'm looking for a small bag of flour and a bottle of oil. آٹے کا ایک چھوٹا تھیلا اور تیل کی بوتل. تو دکاندار آگے آپ سے پھر پوچھے گا آپ کو کس طرح کا آئل چاہیے, کیونکہ مختلف طرح کی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور کوالٹیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, what kind of oil would you like, what type of oil do you want, آپ کو کس طرح کا تیل پسند ہے یا آپ کس طرح کا تیل پسند کریں گے. تو آگے سے گاہک یہ کہے گا a small bottle of olive oil, زیتون کے تیل کی ایک چھوٹی سی بوتل. آپ اس سینٹینس کو تھوڑا سا بڑھا بھی سکتے ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ I want to get یا I want to buy, I want بھی کہہ سکتے ہیں I want a small bottle of olive oil, پلیز مجھے زیتون کی تیل کی چھوٹی سی ایک بوتل چاہیے. تو دکاندار کہے گا here it is, یہ رہی آپ کی چیز. دوستو یاد رکھیے گا آپ اپنی انگلش کنورزیشن کو اسٹریچ کر سکتے ہیں, آپ اپنی سچویشن کے مطابق, اپنی نیڈ کے مطابق آپ جو کنورزیشن ہے اسٹور پر جا کر کر سکتے ہیں. جو چیز آپ کو چاہیے آپ وہاں پر مینشن کر سکتے ہیں. یہاں پر صرف اس کلاس کو بنانے کا مقصد آپ کو بیسیکلی گائیڈ کرنا ہے کہ کس طرح آپ پراپر شروع سے لے کے آخر تک کنورزیشن کر سکتے ہیں, کس طرح کے سینٹینسز کا آپ استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد گاہک مزید اور چیز لینا چاہ رہا ہے, پوچھنا چاہ رہا ہے, تو وہ کیا بولے گا کین یو پلیز ٹیل می ویئر دا فریش پروڈکٹس آر, کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ تازہ چیزیں کہاں ہیں. اب یہاں پر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کین یو پلیز ٹیل می ویئر کین آئی فائنڈ دا فریش پروڈکٹس, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ویئر کین آئی فائنڈ. ٹھیک ہے, ویئر کین آئی فائنڈ دا فریش پروڈکٹس, تو مجھے فریش جو تازہ چیزیں ہیں وہ کہاں سے مل سکتی ہیں. تو آگے سے دکاندار کہے گا سرٹنلی, یقیناً, بلا شبہ, فریش پروڈکٹس, یہاں پر پروڈکٹس ہوگا. ٹھیک ہے, فریش پروڈکٹس آر ان آئل 1. اب آئل ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. گڈ, ایز سون ایز یو اینٹر آن دی لیفٹ, بالکل تازہ چیزیں 1 نمبر کے راستے میں ہیں جیسے کہ آپ اندر آتے ہیں بائیں کی طرف. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ فریش پروڈکٹس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو یہ والا سینٹینس آگے سے دکاندار یوز کرے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر گاہک کہے گا تھینک یو سو مچ, ون لاسٹ تھنگ. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے شکریہ ادا کر دیا, دیٹس ویری بیوٹیفل وے, آپ نے شکریہ ادا کر دیا.
اور ساتھ میں آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے ایک اور چیز چاہیے. کون سی؟ ویئر کین آئی فائنڈ دا ڈیری پروڈکٹس؟ مجھے دودھ والی جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے ملیں گی؟ ڈیری پروڈکٹس، چاکلیٹس وغیرہ یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں جو دودھ سے بنی ہوتی ہیں وہ مجھے کہاں سے ملیں گی؟ تو دکاندار کہے گا ڈیری پروڈکٹس آر ان آئل 3 نیئر دی مڈل. دودھ والی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ 3 نمبر کے رستے میں ہیں، درمیان کے قریب. ڈیری پروڈکٹس آر ان آئل. اب یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں یو کین فائنڈ ڈیری پروڈکٹس. ٹھیک ہے، اٹس اپ ٹو یو کہ آگے سے جو دکاندار ہے وہ کیا کہے گا. ٹھیک ہے، دکاندار بھی کہہ سکتا ہے یو کین گیٹ بھی کہہ سکتا ہے، یو کین فائنڈ بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، یو کین گیٹ اور فائنڈ ڈیری پروڈکٹس ان آئل 3 نیئر دی مڈل. اوکے، اس کے بعد گاہک کہے گا مزید آئی ایم لوکنگ فار سم فریش پروڈکٹس دیٹ آر آن سیل. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کسٹمر ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو خریدنا چاہ رہا ہوتا ہے جو سیل پر ہوتی ہیں، تو یہ والا سینٹینس آپ نے یوز کرنا ہے. آئی ایم لوکنگ فار سم فریش پروڈکٹس جو کہ سیل پر ہوں، یا آئی ووڈ آلسو لائک ٹو بائی سم فریش پروڈکٹس دیٹ آر آن سیل جو کہ سیل پر ہیں. تو دکاندار آگے سے کہہ سکتا ہے ویل وی جسٹ گاٹ ان سم ونٹر کلوتھس اینڈ شوز. ٹھیک ہے، ہمارے پاس ابھی سیل میں کچھ کپڑے پڑے ہیں اور جوتے ہیں. تو جو بھی چیز وہاں پر سیل میں ہوگی آگے سے دکاندار آپ کو بتا دے گا. اس کے بعد گاہک کہے گا ایکسیلنٹ، شاندار، فنٹاسٹک. ساتھ میں آپ نے شکریہ ادا بھی کرنا ہے ایز اے کسٹمر. تھینک یو فار یور اسسٹنس. آپ کی مدد کا بہت بہت شکریہ. اسسٹنس کا معنی ہوتا ہے مدد جو کہ دکاندار آپ کی کرے گا. تو دکاندار پھر آپ سے پوچھے گا ول دیٹ بی آل؟ کیا یہی سب چیزیں آپ کو چاہیے؟ ڈو یو وانٹ آل دیز تھنگس؟ کیا آپ کو یہ سب کچھ چاہیے؟ تو آگے سے گاہک کہے گا یس دیٹس آل، بس مجھے یہی سب کچھ چاہیے. اب آگے سے گاہک ان کی قیمت پوچھ رہا ہے ہاؤ مچ از اٹ. اچھا دوستو، ہاؤ مچ از اٹ کا استعمال تو ہم تب کریں گے نا جب ایک چیز ہوگی، لیکن اگر بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم کیا استعمال کریں گے؟ ہاؤ مچ آر دے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے. اگر چیزیں زیادہ ہوں گی ہاؤ مچ آر دیز کہیں گے. ٹھیک ہے، دے نہیں کہیں گے. ہاؤ مچ آر دیز، ان کی کیا قیمتیں ہیں. تو اگر ایک چیز ہے تو آگے سے دکاندار کہے گا دیٹس $20، یہ $20 کا ہے، یہ جوتا $20 کا ہے. اس کے بعد دوستو گاہک یہ کہے گا could you please give me a bag. جو بھی پروڈکٹس آپ نے خریدی ہیں وہ آپ بیگ میں ڈالنا چاہتے ہیں، آپ ریپر میں ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں could you please give me a bag. could you please give me a bag. کیا مجھے ایک بیگ دے سکتے ہیں؟ یا I want to get a bag، میں بیگ لینا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، تو آگے سے دکاندار کہے گا یس آف کورس یو کین ہیو اے بیگ. آپ کو بیگ مل سکتا ہے. یا آپ کو میں ایڈیشنلی بتا رہا ہوں کہ آگے سے دکاندار یہ بھی کہہ سکتا ہے یا سمپل یہ بھی کہے گا یس آف کورس، جی بالکل، یو کین ہیو اٹ. دین پھر یہاں پر بات آ رہی ہے کہ دکاندار پوچھے گا آر یو گوئنگ ٹو پے وایا کیش اور کارڈ. یہ والا سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کہ آپ رقم کیسے ادا کریں گے، کارڈ کے ذریعے یا کیش کے ذریعے. تو گاہک کہے گا آل پے دا کیش، میں کیش پے کروں گا. یا یہاں پر یہ بھی کہہ سکتا ہے آل پے بائی کارڈ، میں کارڈ کے ذریعے پے کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا دوستو، یہاں پر آپ نے ایک سینٹینس دیکھا ہے ہیئر از دا چینج. یہ جو باقی رقم آپ پے کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فار ایگزامپل آپ نے کچھ اماؤنٹ آپ نے کریڈٹ کے ذریعے پے کر دیا ہے، کارڈ کے ذریعے پے کر دیا، تو باقی جو اماؤنٹ رہتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں. اس سے آپ کہہ سکتے ہیں یہ لیں باقی رقم. تو اس کے بعد گاہک یہ بھی کہہ سکتا ہے ہیئر یو آر، یہ رہیں. ٹھیک ہے، جو اماؤنٹس وغیرہ ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو دکاندار آگے کہے گا اینڈ ہیئر از یور ریسیٹ، اور یہ رہیں آپ کی رسید. یہاں پر اس ورڈ کو آپ نے بولنا ریسیٹ، ریسیپٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے. دین دکاندار آپ کو کہے گا جی ہیو اے نائس ڈے، ہیو اے پلیزنٹ ڈے، ہیو اے گریٹ ڈے، آپ کا دن اچھا گزرے. تو گاہک آگے سے کہے گا تھینک یو، گڈ بائے، شکریہ، خدا حافظ. تو دوستو ہماری جو پہلے ڈے کی جو کلاس ہے اس میں ہم نے آپ کو کنورزیشن کرنا سکھائی ہے، آپ کو پریکٹس کروائی ہے کہ کس طرح آپ کسی بھی اسٹور میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ انگلش میں کیسے کنورزیشن کر سکتی ہیں. یقین کریں دوستو آپ کے لیے یہ سیکھنا بہت ضروری ہے، خاص کر اگر آپ کسی ایسی کنٹری میں ہیں جہاں پر آپ کو انگلش میں کنورزیشن کرنا پڑتی ہے، آپ کو انگلش میں شاپنگ کرنا پڑتی ہے. دوستو آپ سے ملاقات ہوتی ہے ڈے 2 میں. ٹل دین اللہ حافظ.